نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک شعار ہوتا ہے اور اسلام کا شعار حیا ہے۔ اسلام کی تہذیب، اس کی بنیاد اسلام کے آفاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ اپنی جامعیت اور انسانی ضرورت کی ہم آہنگی کی بنیاد پر تمام تہذیبوں میں نمایاں رہی ہے۔ ہماری تہذیب کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اپنے تمام ضابطۂ حیات اور زندگی کی سرگرمیوں میں اولین مقام عطا کرتی ہے اور ان قدروں سے کبھی خالی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نظام معاشرت میں حیا اور حجاب محض سر پر رکھے جانے والے 1.5 گز کے کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل نظام عفت و عصمت ہے۔ یہ ایک مجموعہ احکام ہے جس میں مرد و زن کے لیے مخصوص احکامات کے ساتھ ساتھ گھر کے باہر اور اندر کے معاملات، ستر اور پردے کی تفصیلات، خاندانی نظام کی تشکیل، رشتوں کا تقدس و احترام، تربیت اولاد سمیت دیگر معاشرتی زندگی کے احکامات بھی شامل ہیں۔ میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرح کی مثبت اور منفی معلومات نوجوانوں کی مٹھی میں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے مسلم تہذیب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ پاکستان اور اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار، برقی ذرائع ابلاغ اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مادر پدر آزاد کمرشلزم نے اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا۔ اس منہ زور اور تیز تر ٹیکنالوجی کے استعمال نے مجموعی طور پر ہماری پوری نسل کو متاثر کر دیا ہے۔ چنانچہ اب نوجوانوں کے رویوں میں ایسی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں جو کسی طرح بھی ایک نظریاتی ملک کی تہذیب سے میل نہیں کھاتی۔ لہٰذا جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتین نے اس سال حجاب، بدلتے سماجی رویے اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان کے تحت منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین ہر سال 4 ستمبر کو یوم حجاب کے طور پر مناتی ہے، اور یہ دن منانے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 12 جولائی 2004 میں لندن میں اسمبلی فار دی پروٹیکشن آف حجاب کے زیر اہتمام ایک اجلاس منعقد کیا گیا، اور وہ اجلاس کیوں منعقد کیا گیا اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ 2 ستمبر 2003 میں فرانس میں ہیڈ اسکارف پر پابندی کا قانون منظور کر لیا گیا، اور مسلمانوں میں اس بات پر بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے لندن کے میئر لانگ سٹون نے لندن میں امت مسلمہ کے سرکردہ علماء اور تحریک اسلامی کے سربراہوں کو ایک کانفرنس میں بلا کر اس کا انعقاد کیا، جس میں تقریباً 300 سے زائد مسلم رہنماؤں نے شرکت کی، اور اس کی صدارت علامہ یوسف ابو القرضاوی نے کی، اور اس امتیازی سلوک کے خلاف مشترکہ پلیٹ فارم سے آواز بلند کرنے کے لیے باقاعدہ مربوط اور منظم سعی و جہد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس کانفرنس کے اعلامیے میں 4 ستمبر عالمی طور پر یوم حجاب قرار پایا، اور ستمبر 2004 سے ہی یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اب اس عہد کو دہرانے کا دن ہے کہ معاشرتی اصلاح اور کردار کا اعتدال دراصل مثبت سماجی رویوں کا محتاج ہے۔ معاشرتی خیر اور فلاح کا پہلو حجاب کے نظام میں پوشیدہ ہے۔ حیا کے چلن کی معاشرے میں پاسداری نئی نسلوں کے پاکیزہ کردار کی ضامن ہے۔ اسلامی اقدار کے تحفظ اور پاکیزگی کے فروغ کے لیے حیا اور حجاب کے رویوں کو افکار لباس اور نگاہوں میں اپنانے کے لیے ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں مسلم خواتین کے لباس اور حجاب پر پابندی کا یہ رویہ دراصل افراط و تفریط کا رویہ ہے، جو دنیا بھر میں ہر جگہ اور خصوصاً مسلم حوالوں سے پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہم جنس پرستی کے جذبات کے فروغ کو آزادی اظہار تصور کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ بھی اس موقف کو واضح کرتی ہے کہ اسلام سے خوفزدہ ممالک شعائر اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان جن تہذیبی، زمینی اور آسمانی آفتوں کی زد میں ہے، تاریخ کی بدترین آزمائش سے دوچار ہے۔ بالخصوص وطن عزیز کا کوئی خطہ بھی شدید سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں۔ لازم ہے
کہ انفرادی اور اجتماعی استغفار کیا جائے، من حیث القوم رجوع اللہ کیا جائے، دین اور نظریہ پاکستان سے متصادم قوانین کا خاتمہ کیا جائے اور سماجی رویوں کی اصلاح کے حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ مسلمہ کی خواتین کی طرف سے یہ موقف واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کے نظام عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے حکومت عملی اقدامات کرے۔ چونکہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 37(ز) میں عہد کیا گیا ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم کی جائیں گی اور عصمت فروشی، قمار بازی، فحش ادب اور اشتہارات کی اشاعت کی روک تھام کی جائے گی۔ نمبر 2، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مثبت سماجی رویوں کو فروغ دیا جائے اور منفی اقدار کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ نمبر 3، میڈیا پر مقدس رشتوں کے وقار اور تقدس کی پامالی کا سلسلہ فوری ختم کیا جائے۔ تعلیمی اداروں اور جائے ملازمت پر عورت کو عزت و وقار فراہم کیا جائے۔ حکومت پاکستان کو انسانی حقوق کے حوالے سے بین الاقوامی اداروں کے سیکولر موقف پر بروقت رد عمل اور تشویش کا اظہار کرنا چاہیے۔ حقیقی خواجہ سرا اور معاشرے کے دیگر مظلوم طبقات کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ والدین کو متوجہ کیا جائے کہ ان کو گرو کے حوالے کرنے کی بجائے ان کی تعلیم اور تربیت اور کردار سازی پر توجہ دی جائے۔ سماجی اور فلاحی تنظیمیں انٹرسیکس افراد کی مدد کے لیے خصوصی مراکز قائم کریں، انہیں ایسے ہنر سکھائیں کہ یہ معاشرے کے کارآمد شہری بن کر باعزت زندگی گزار سکیں۔ 2018 میں قومی اسمبلی میں منظور کیا گیا بل، جسے ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کا نام دیا گیا، جس کے تحت کسی بھی شہری کو محض اپنی خواہش کی بنیاد پر جنس تبدیل کرنے کی اجازت دے دی گئی اور حدود اللہ سے متصادم شکوں کو تبدیل کیا جائے۔ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور اشتہارات میں LGBTs کی نمائندگی کرنے والے مواد، اشاریات، علامات نشر و اشاعت کرنے پر سخت پابندی عائد کی جائے۔ بچوں کو تعلیمی نصاب اس طرح تیار کیا جائے کہ بچپن ہی سے حیا اور حجاب کا تصور ذہنوں میں پروان چڑھے اور ان کے کردار کا حصہ بنتا چلا جائے۔ آج کے دن 4 ستمبر، اس دن مسلمان عورت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ حجاب اسلام کا عطا کردہ معیار عزت و عظمت ہے۔ یہ کوئی پابندی یا جبر کی علامت نہیں۔ حجاب ہمارا فخر بھی ہے اور حق بھی ہے، اور یہ ایک تکریم ہے جو ہمارے پیارے رب نے ہمیں دی ہے۔ یہ حجاب ہمارا وقار بھی ہے اور اسلحہ بھی، جو ہمیں کردار کی مضبوطی عطا کرتا ہے اور میں حق کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم کی پابندی کا اعزاز بخشتا ہے۔ شکریہ۔ ہم نے ضلع کی سطح پہ جو ہے وہ مختلف مقامات پر اس سلسلے میں جو ہیں وہ ہم دروس رکھوائیں گے خواتین کے درمیان، تاکہ درس قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے جو ہے وہ حیا کو ہم واضح کر سکیں، لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکیں، اور خواتین کو اس کا علم ہو اور بچیوں کو بھی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی تشہیر کے لیے جو ہے وہ ہم پورے ضلع میں جو ہے وہ اس کا ارینج کر رہے ہیں کہ ہم پینافلیکس، بل بورڈز اور بینرز وغیرہ جو ہیں وہ لگائیں گے، تاکہ عوام کو بھی اس کا علم ہو سکے۔ اور اسکول اور کالجز میں بچیوں کے درمیان اور ٹیچرز کے درمیان اسی پر ہم جو ہے وہ فورمز کروائیں گے، تقریری مقابلے بھی کروائیں گے، اور حیا ڈے کے حوالے سے ہم جو ہیں خواتین کے درمیان جو ہے وہ لٹریچر بھی تقسیم کریں گے، تاکہ موقف جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا کے تحت بھی ہم جو ہے حیا ڈے کی تشہیر کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ بنا کر جو ہے اس پر نشر کریں گے، اور حیا کے حوالے سے اور حجاب کے حوالے سے حجاب جو ہے اس کے سٹالز بھی لگائیں گے۔ اور یہ بھی ہم نے اضافہ رکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ افراد کو، خواتین کو جو ہے وہ ہم حجاب جو ہے وہ تحفے کے طور پر بھی، تحائف بھی اس کے دیے جائیں گے، تاکہ وہ افراد جو بچیاں جو خواتین خرید نہیں سکتی وہ بھی اس کو استعمال کریں، اور ان کے لیے بھی ان کی بھی پہنچ ہو اس تک نا۔ بات اس کی یوں ہے کہ اللہ نے کہا کہ ماں جو ہے وہ بچے کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے،
تو سب سے پہلے تو جو پہلا عمل ہے، پہلا سٹیپ ہے، وہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بینگ اے مسلم، ہمیں ایک مدر کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے، ایک ماں کو اپنی فرائض، اپنی ذمہ داریاں اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اسلامی تربیت کے حوالے سے یہ ضرور اسے پتہ ہونی چاہیے کہ اس نے اپنی بچی کی اسلامی طرز پہ کس طرح تربیت کرنی ہے۔ جب وہ بچی اپنے گھر میں ان تمام چیزوں کو دیکھے گی اور وہ ایمان کی وہ مضبوطی حاصل کرے گی جس کو کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکے گی، تو پھر وہ چاہے یونیورسٹی میں چلی جائے، چاہے وہ باہر ملک میں چلی جائے، چاہے وہ جہاں بھی چلی جائے، وہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رکھے گی اور اسلام کی ان اقدار اور روایات کو وہ وہاں سے ہلنے نہیں پائے گی۔ تو نقص جو ہے وہ اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری حلقہ خواتین کا جو ہے وہ سلسلہ یوں ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ خاص طور پہ اس مرتبہ امیر محترم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنی نوجوانوں کو جو ہے وہ اور بچوں کو جو ہے ان کو فوکس کریں۔ شعبہ اطفال ہمارا بہت ہی مؤثر وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم بچوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، اسلامی اقدار کے حوالے سے ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ والدین اور اس کے بعد پھر یہ معاشرہ اور پھر معاشرے کے بعد میڈیا، جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اگر یہ تصویر کا صحیح رخ پازیٹیوٹی کے حوالے سے دکھائیں، اور ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو برائی ہے اس کو پھیلائیں مت، اس کی تشہیر مت کی جائے، کیونکہ جتنی برائی کی تشہیر ہوگی وہ اتنی ہی پھیلے گی۔ اور ہمارے بچوں میں ویسے بھی کیوروسٹی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ خاص ہی کوئی چیز ہو۔ تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب مختصراً یہی بنتا ہے کہ گھر سے تربیت اگر مکمل ہوگی اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی تو پھر کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتے۔ اور جماعت اسلامی حلقہ خواتین جو ہے وہ اس کا بہترین پلیٹ فارم ہے، اور اس کے لیے ہم خواتین سے پہلے بچے شعبہ جو ہے اطفال بتا دیا، پھر ہمارا بزم گل ہے، پھر ہماری جمعیت کی طالبات ہیں، پھر اس کے بعد وہ خواتین میں آ جاتی ہیں۔ اور جو خواتین شروع میں اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، بچے ڈائریکٹ اس میں نہیں آ سکیں، تو وہ اس عمر میں آ کے جو ہے وہ اس کو جوائن کریں، جماعت اسلامی کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ان کی تربیت جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی، اور وہ آئندہ اپنے آنے والی نسلوں کو بہترین طریقے سے لے کر چل سکیں۔ شروع سے کوشش دیکھیں جی، ہماری تنظیم جو ہے وہ شروع سے ہی کوشش کر رہی ہے، اور ہمارا نصب العین ہی یہی ہے کہ اللہ کے دین کو اس دنیا پہ نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہماری سعی و جہد جتنی بھی ہے وہ ساری اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ حکومتی لیول پہ کہتے ہیں تو حکومت کے لیول پہ شاید آپ یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب، اللہ پاک انہیں اپنی رحمتوں میں رکھیں، انہوں نے ہی اسی حوالے سے سٹیپ اٹھایا اور قرآن پاک کی تعلیم جو تھی وہ ضروری قرار دے دی گئی۔ اور ہم یہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اسکولوں میں بچوں کے حجاب پہننے پہ شروع سے ہی پابندی جو ہے وہ ان کو لازم کیا جائے، ان کو بھی، اور اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی خاص طور پہ جو ہیں وہ بچوں کو جو ہے وہ پابند کریں اور خود نمونہ بن کے دکھائیں ان کے سامنے۔ جب وہ نمونہ بنیں گے تو بچے جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی وہ بغیر اس کے والدین کی اتنی پیروی نہیں کرتے جتنے وہ اپنے اساتذہ کی کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلچر جو ہے وہ عام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹرانسجینڈر سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ بڑی جو ہے نا ایمبیگوس سی ٹرم جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ بڑی چل نکلی ہے کہ آج کل جو خواجہ، جی میں یہی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ہم خواجہ سرا کوئی آج نئے تو نہیں آئے ہمارے معاشرے میں، اب یہ چیز اتنی واضح اور میڈیا میں کیوں اس کو جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے، ذرا یہ بتا دیں کہ یہ پہلے یہ اللہ کی یہ مخلوق نہیں تھی؟ اللہ کی یہ مخلوق تھی تب بھی، اور وہ گھروں میں ہی رہتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا، وہ ایک بیچارہ طبقہ جو تھا وہ شمار کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹرانسجینڈر ایک بالکل الگ چیز ہے، آپ اس کو جو آپ بایولوجیکل چینجز کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو انٹرمنگل نہیں کر سکتے، آپ اس کو، وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ بایولوجیکل چینجز الگ سے بایولوجیکل چینجز ہوتی ہیں، کیا اللہ ہمارے رب کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں یہ چیزیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ ہماری اپنی پرسیپشنز ہیں،
جو ہم بایولوجیکل چینجز کی ایک آڑ لے کے اور ایک جو خاص طبقہ ہے جو ابھی تو تھوڑا سا ہے لیکن وہ پریویل کر رہا ہے، تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں. تو اور اللہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے. جو آپ جس کو بایولوجیکل چینجز کہہ رہے ہیں نا، اور اس کو وہ اگر وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس میں ایسی چینجز آ رہی ہیں کہ وہ اس کو بدل لے، اپنی جینڈر جو ہے وہ چینج کر لے، اگر تو آپ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں تو بایولوجیکل چینجز تو ہر کسی میں آتی ہیں. جیسے بچہ 17-18 کا لڑکا ہوتا ہے تو اس میں آتی ہیں، بچی بھی جب بالغ ہوتے ہیں تو ان میں یہ چینجز جو ہے وہ آتی ہیں. کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اس کے بارے میں. کہ ایک تو ہے کہ جو اللہ کی تخلیق کی طرف سے یہ کچھ ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہم خود بننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جو LGBTs جو ہیں، اگر تو آپ وہ والی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وہ قدرتی جو چینجز آ رہی ہیں جو اس کی آ رہی ہیں، تو اس کے لیے تو اویئرنیس ایک تو ہونی چاہیے. والدین جو مائیں ہیں خاص طور پہ، والد کو میں اتنا اس میں شمار نہیں کروں گی، مائیں بچوں سے زیادہ نزدیک ہوتی ہیں، بیٹیوں سے زیادہ نزدیک ہوتی ہیں، اور بیٹوں سے زیادہ والد نزدیک ہوتے ہیں. تو یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ، اور اس کے لیے جو ہیں وہ پروگرامز ہونے چاہیے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. کوئی مشاورتی فورم جو ہیں وہ آپ کریں، اور ان بچوں کو، ان کی ماؤں کو جو ہے اس کے متعلق تھوڑا سا جو ہے وہ بتایا جائے. اور اس کے لیے ہماری جماعت کی ویمن کی نا فیملی کمیشن ہے کہ جو آپ کو اس راستے کے اوپر لے کے جائے گی اور آپ کو گائیڈ جو ہے وہ کرتی ہے. اب میرے ان بھائی نے سوال کیا تھا تو ان کا جواب میں نے دیا تھا کہ والدین جو ہیں، والدہ جو ہے وہ تربیت ان کی اس طرح کی جائے کہ ان کو اچھائی اور برائی جو ہے اس کی پہچان دے دی جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میکس اٹ سو. ٹھیک ہے نا، جب آپ کے خیالات، آپ کی چیزیں جب ٹھیک ہو جائیں گی نا، تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی ہوگا وہ آپ کو تکلیف دے ہی دینے والا ہوگا، اور آپ اس سے فائدہ ہی اٹھائیں گے، نقصان نہیں اٹھائیں گے.